السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ میں ہوں عادل عباسی۔ طالبان سے متعلق مذاکرات کمیٹیز فارم کی گئیں۔ کمیٹیز بننے کے بعد آج جو ہے وہ ملاقات متوقع تھی۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اخبارات میں اور مختلف جو نیوز چینلز ہیں ان میں یہ موضوع زیر بحث رہا کہ پاکستان کو جو پیچیدہ مسائل ہیں ان میں جو دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس سے متعلق طالبان کی کمیٹی کی اور حکومتی کمیٹی کی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیو پروسیس تھا۔ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر آج یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ حکومتی کمیٹی جو ہے وہ تحفظات کا دن بھر اظہار کرتی دکھائی دی کہ جو طالبان کی کمیٹی ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ 5 رکنی یا 4 رکنی کمیٹی شاید ان کے نزدیک مکمل ہو، جس طرح ان کی اپنی 4 رکنی کمیٹی ہے حکومت کی، لیکن طالبان کی جانب سے اس 3 رکنی کمیٹی کی بھی حمایت کی گئی، جس کی سر دست جو قیادت ہے وہ مولانا سمیع الحق صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے، بوڑھا آدمی ہوں، اتنا ٹریول کر کے آتا ہوں اور حکومتی نمائندوں کے پاس یا کمیٹی کے پاس اتنا وقت نہیں، اور انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید بین الاقوامی اور اندرونی پریشر جو ہے وہ بھی حکومت کو جو ہے وہ پسپا کر رہا ہے۔ ان مذاکرات سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے وہ دکھائی دیا۔ پھر یہ طے ہوا ہے کہ ملاقات ہوگی، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا حکومتی کمیٹی جو ہے اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ طالبان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان پہ مذاکرات کرے، یا پھر اس کی جو سب بندی کی گئی ہے اس پر جو ہے وہ نظر رکھے کہ 3 ہونے چاہیے یا 4 ہونے چاہیے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شاہد سید صاحب، عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق، بہت شکریہ آپ کا۔ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، پروونشل منسٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ آپ کا۔ شازیہ مری صاحبہ MNA ہیں، فارمر پروونشل منسٹر بھی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ اور سردار اویس لغاری صاحب MNA ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ سے ہی شروع کر دیتے ہیں، عمر کا بھی خیال کرتے ہوئے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب مذاکرات کمیٹی، آج ملاقات ہونی تھی، ہمیں پتہ چلا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 پورے ہوں گے یا 5 پورے ہوں گے، پھر ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان بڑی بدقسمت قوم ہے۔ طالبان جی، ان لوگوں نے ہماری بڑوں کا کہا نہیں مانا۔ ہم نے ان کو بولا کہ جنگ امریکہ اور رشیا کا ہے، انہیں بولا نہیں، آپ لوگ کافر ہو، آپ غدار ہو، اور شروع ہو گئے۔ اس وقت سے طالبان مار رہے، طالبان کے انسان مار رہے۔ ہمارا طالب تو مدرسے کا اچھا بچہ ہوتا تھا، یہ جو خود کا جیکٹ والا دوسرا، یہ طالب تو نہیں، یہ تو کوئی اور چیز بن گیا۔ یہی لوگ پہلے مہاجر تھے، پھر جہادی ہو گئے، اور اب دہشت گرد ہو گئے۔ پہلے ان کو امریکہ نے استعمال کیا، اور پھر ان کو پہاڑوں میں چھوڑا، اور اب ان کو موجودہ جو ان کی سیاسی ونگ تھا انہوں نے ان کو استعمال کر کے اب ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے لیے بات نہیں کر سکتے، کل تو ان کے لیے بڑی نرم گوشے تھے، مذاکرات کرنے تھے، تو آج مذاکرات سے کس نے روکا؟ آخر حکومت نے دے رہے درست ہے، ایک پلیٹ فارم مہیا کی۔ اب اس میں ڈیمانڈ کیا ہے وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹیبل پہ تو لے آیا۔ اب جب آ رہے وغیرہ بھی وہی لوگ جو ان کی گن گاتے تھے، اگر وہ بولے کہ نہیں میں اس میں نہیں بیٹھوں گا، تو وہ پہاڑوں سے اتر کے کیسے آئیں گے؟ لہذا راستہ تو یہی ہے نا، اور انہوں نے آپ پہ بھروسہ کر دیا، تو اب تو یہ بے وفائی۔ آپ عمران خان صاحب کی بات کریں، میں دونوں صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جس کا بھی نام لیا انہوں نے لیا، الیکشن سے پہلے بھی لیا تھا، یہی 4 پارٹیاں الیکشن کرے، اور اب بھی انہوں نے وہی 4 پارٹیاں بتائی۔ اب 4 پارٹی بتائی تو ان 4 پارٹیوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے اوپر اگر اس کا ٹرسٹ ہے اور اس ملک کے آپ خیرخواہ ہو تو اس سے پیچھے کیوں ہٹتے ہو، تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ آپ خود دیکھ لو، دیکھو آپ کا کیا خیال ہے کیوں پیچھے ہٹ رہے؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ تو ان سے پوچھا پوچھ لیتے ہیں، جائے۔ لیکن میرے خیال میں یہ کہ ملک کے لیے اگر ملک عزیز ہے تو اس میں یہ شرائط ختم کرنا چاہیے کہ اب اگر وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ان کی وکالت، جیسے پرویز رشید صاحب نے جو بات کی، آپ ان کی اگر وکالت کر رہے ہیں تو ترجمانی بھی کریں، باقاعدہ حصہ بھی نمائندگی بھی کریں۔ ایک بندے کا ٹرسٹ، جس پہ ٹرسٹ ہے ان کا ٹرسٹ ہم پہ تو نہیں، ان پہ کا نام تو نہیں لیا، تو میں کیسے جاؤں جرگے پہ؟ لیکن اس پہ اگر ٹرسٹ ہے، اور یہ مسئلہ، آپ ٹرسٹ کیوں کریں گے؟ آپ تو مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ مصلحت کا ہے، اور یہ مسئلہ ملک کا مسئلہ ہے، جس پہ سیاست نہیں کرنی ہے، کچھ چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا ان کا اگر جینین ایشو ہے، اور آپ خود دیکھو، بات سنو، یہ جتنی بھی پارٹی ہے سب پاکستانی ہے، اس میں کوئی بغیر نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا ایشو آ گیا اور طالبان ایک جگہ پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کے راستے کیوں روک دے؟ رکاوٹیں نہ ڈالو، ان کے ساتھ اس کو سنو۔ اگر اس میں کوئی غلط ڈیمانڈ ہے تو بجائے کہ میں منع کروں آپ بھی منع کرو گے تو وہ ہمیں برا سمجھے گا۔ یہ خود ان کو منع کر دے کہ بھئی آپ کا یہ حق نہیں بنتا، جرگہ تو آپ نے مجھے بھیجے نا، یہ آپ کا حق بنتا ہے، میں دلاتا ہوں، یہ آپ کا حق نہیں بنتا، تو مسئلے کا حل آ جائے گا۔ اب اگر اس کے لیے کوئی بندہ بات بھی نہ کرے تو اس کا مطلب جیسا امریکہ نے استعمال کیا
انہوں نے بھی الیکشن کے لیے استعمال کر رہا، سلوگن دے دیا، الیکشن ہو گیا، اسلام کے نام پہ اسلام آباد طالبان پھر استعمال ہو گئے. بالکل اسلام کے نام پہ اسلام آباد لوگ پہنچنا تھا، وہ پہنچ گئے. ٹھیک. گنڈا پور صاحب ایک تو یہ بتائیے گا، آپ پہلے سے مسکرا دی، ایسے سوال ابھی رکھا ہی نہیں آپ کے سامنے. میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو ذرا یہ وضاحت کیجیے خان صاحب، کیوں مطلب یہ تو کہتے رہے کہ طالبان کا مسئلہ پیچیدہ ہے، اس کو سمجھیں، مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اب انہوں نے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا تو خان صاحب آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اس کی وضاحت کر دیجیے گا. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں جب آپ کہتے رہے کہ یہ طالبان کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے چاہیے حکومت کو، اب تو آپ کو وہ اپنا نمائندہ سمجھ کے آگے بڑھا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پیچھے ہٹنے کی بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو حکومت نے 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس میں ہماری پارٹی کے نمائندے رستم شاہ عمان صاحب موجود ہیں. تو ان حالات میں پھر خان صاحب نے طالبان سے گزارش کی تھی کہ وہ اس طرح سسٹم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے ہی لوگ چنیں اپنی کمیٹی کے لیے. تو اس پہ انہوں نے نام دیا ہے. عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. نہیں لیکن خان صاحب بھی تو کہتے تھے نا یہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو بھی اپنا ہی لوگ کہتے تھے. اگر وہ خان صاحب کو اپنا سمجھ رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو ہم نے شکریہ ادا کیا اس بات پہ کہ انہوں نے اعتماد کیا ہے. لیکن آلریڈی ہمارا حکومتی کمیٹی میں ایک نمائندہ موجود ہے. اس کے بعد دوسری کمیٹی میں ہمارا ایک اور نمائندہ ہو. اور اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان صاحب نے صوبائی حکومت کو مکمل طور پہ احکامات جاری کیے ہیں کہ اس مذاکرات کے اندر ہم فیسیلیٹیٹ کریں مکمل طور پہ ان کو، اور کسی بھی طریقے سے کامیاب بنائیں ان کو. تو ہم امن کی بات پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. ہم اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی کہ کہیں سے ہمیں نظر آئے گا. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوا جب حکومتی کمیٹی نے یہ کہا کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے طالبان کی، اس کا قد کاٹ اب وہ نہیں ہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو خان صاحب کے ہوتے ہوئے یا مفتی کفایت اللہ صاحب کی یعنی JUI کی نمائندگی کے ہوتے ہوئے وہ سمجھتے تھے. دوسری جانب اگین میں آپ سے یہی سوال کروں گا، اگر وہ عملاً بھی اس میں شمولیت کرتے خان صاحب تو وہ ان کا مسئلہ بڑا اچھا بتاتے رہے میڈیا میں آ کر بھی، پریس کانفرنس کے ذریعے بھی، APC کے اندر بھی، اور پولیٹیکل پارٹیز سے ڈسکس کرتے. جی گو اہیڈ. میں آپ کو بڑھا دوں، اس میں مولانا پرنواز صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے. پہلے APC نے بلائی تھی، بعد میں پھر مولانا صاحب نے APC کی، اور اسے ایک جرگہ سسٹم بنایا. جب اگر اس کو کال کیا اور طالبان نے اس کو بھی بولا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کفایت لایا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو اس کا ایکسپیرینس تھے، وہ ایکسپیرینس پلس عمران خان کا وہی ایکسپیرینس کہ یہاں زولہ میں یہ سب مل کر کے اگر جو کمیٹی مضبوط اور سٹرانگ ہوتی، کیوں یہ مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں ہے. یہ کسی 2 بندوں کی لڑائی نہیں ہے کہ کوئی بھی چلو دو نہ کہ ہم 2 اور بندے لے آئیں گے، لغاری صاحب چلا جائے گا، ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا، صحیح محنت کروں گا، پاؤ پڑ جاؤں گا، جرگا ورگا تو کچھ. یہ مسئلہ ملکوں کا ہے، یہ مسئلہ 30 سال کا دیرینہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں 50,000 لوگ شہید ہو گئے. اس کو حل کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں آگے میں دھماکے ہو گئے. تو مولانا صاحب کی ایکسپیرینس بھی کیوں مائنس ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ذرا شازیہ مری صاحبہ کو شریک گفتگو کر لوں. شازیہ صاحبہ ذرا یہ فرمائیے گا، سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے آپ کو کہ ایک تو جو فارمیشن ہے کمیٹیز کی اور پھر جو لوگ ہیں اور جو طریقہ آج دیکھیں، آج اجلاس سنا تھا، میں نے ذکر بھی کیا، پوری دنیا کے اخبارات نے بھی اس بات کو امپورٹنس دی اس خبر کو کہ ایک پیچیدہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. وہ تو اتنی سی بات پہ نہیں ہوئی کہ جی کمیٹی پوری نہیں ہے، تعداد پوری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ امریکہ یہ پسپائی کا شکار ہو گئے، ان کو بیرونی خطرات، خوف، ابھی سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں آپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا موقف بہت کلیئرلی سامنے رکھا اس حوالے سے کہ دیکھیں ہمیں اس وقت اس ملک کی عوام کو امن چاہیے، ہمیں پیس چاہیے، ہمیں سیکیورٹی چاہیے، اس ملک کے لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں، ہمیں وہ ماحول چاہیے. اس کے لیے حکومت یقینی طور پر آج ذمہ داری کی پوزیشن میں ہے، اور حکومت کی جانب سے جو ایفرٹس ہوں گے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ضرور ساتھ دے گی. جہاں پر ہمیں لگے گا کہ اصلاح کی ضرورت ہے ہم گائیڈ کریں گے، لیکن جہاں پر معاملات سینسٹیو ہیں اور حکومت سمجھتی ہے کہ ABC جو بھی آپشن وہ اختیار کرے، جس کے اختیار کرنے سے نتائج بہتر ہوں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اسی لیے ہم نے کسی بات پر جب ڈائیلاگ کی انہوں نے ایک پیشکش رکھی APC کے اندر، گو کہ ہم نے بھی 2009 میں انہی لوگوں سے ڈائیلاگ کر کے دیکھ لیا. جس طرح دھجیاں انہوں نے ڈز اٹ میک سینس کہ کمیٹیز بجائے ایشوز ایڈریس کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں؟ بات یہ ہے کہ اٹ واز ناٹ دس ایزی، ہم تو جانتے ہیں، لیکن اگر ہم کچھ کہیں گے تو لگے گا کہ جی ہم کوئی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. چلیں آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں آپ کو ایک شارٹ سناتا ہوں. شاہی سید صاحب نے درست فرمایا، جہاں 60,000 تقریباً لوگ شہید ہو چکے ہوں، وہاں کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے والا میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا کوئی بے شرم نہیں ہوگا. جس طریقے سے آج ملک کے حالات ہیں، جو سنجیدگی ہمیں
ان لوگوں کے اندر نظر آنی چاہیے جو خود کو پاکستانی کہتے ہیں. دوسروں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے, مجھے اس سے بھی کوئی امید نہیں جو ہمارے لوگ مار رہا ہے. مجھے امید اپنوں سے ہے جو اس ملک میں پلے بڑے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں مل جانا ہے جنہوں نے. مجھے ان پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گنڈا پور صاحب ذرا آپ کی طرف. ایک تو جس طرح شاہی سید صاحب نے کہا جن کو مینڈیٹ ملا ہے وہ آگے آ کر بات کر لیتے, اور بڑا ایک عجیب سا تاثر ملا کیونکہ طالبان کی جانب سے ایک بھروسے کا اظہار کیا گیا خان صاحب کا نام دیکھ کر. بہت بہتر نہیں ہوتا, یہ میری رائے ہے, یو مے ڈیفر ود می, کہ کیا خان صاحب اگر یہ کہہ دیتے کہ آپ بھی سیز فائر کریں اور یہاں سے بھی حکومتی وقت سے بھی کہتے آپ بھی سیز فائر کریں, اور اگر دونوں سیز فائر کریں گے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ نہ ہو تو میں دونوں کا ساتھ نہ دوں, تو اس سے باہر آ سکتے تھے. ایک دم ڈیفینسو ہو جانا, کیونکہ آپ کا تو سٹانس بڑا کلیئر رہا ہے کہ جی یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, اپنے ہی لوگ ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں, ہم حیران ہو رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا آپ کی جانب سے. پورے پاکستان کے لوگ ہی ہمارے لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. آج بھی اس ملاقات کے اندر ہماری گورنمنٹ مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کرے گی ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے کہ ہم لوگوں نے انکار کیا, پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ کس حد تک یہ گورنمنٹ سیریس ہے کہ واقعی یہ مذاکرات کرنے جا بھی رہے ہیں یا پتہ نہیں, ہمیں تو پورا یقین تو نہیں ہے. آپ کے نمائندے رستم شاہ محمد صاحب, ہم ان سے پوچھ لیں. وہ اندر ہیں ابھی نا, ابھی تو بات چیت شروع بھی نہیں ہوئی. اب وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا باتیں ہوتی ہیں. نہیں, لیکن مذاکراتی کمیٹی کو مینڈیٹ دے دیا ہے انہوں نے. وزیر اعظم نے عرفان صدیقی صاحب سے جو ملاقات کی تو انہوں نے بتایا تو ہوگا آپ کو کہ کیا سٹیٹس ہے, کیا مینڈیٹ ہے, کیا نہیں ہے. دیکھیں جی, بتایا بہت ہو جاتا ہے, عملی طور پہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے ہم نے آگے جا کر. ابھی بتایا گیا ہے کہ اختیارات دیے گئے ہیں, لیکن آگے جا کے کیا ہوتا ہے ابھی یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی اصل ول کیا ہے. اور ہماری دعا ہے اس بات پہ, میں ظاہری طور پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے بجائے ترغیب کرنے کے, کہ اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو, فاقی گورنمنٹ کو یہ سہرا ان کے سر پہ لے آئے کہ یہ کام کر سکیں. ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے اس میں. ہم تنقید بھی نہیں کرتے, ہمیں پوری امید بھی ہے, لیکن ہمیں مکمل طور پہ ایک شیورٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس لیے بھی وہاں پہ نہیں ہے. اور ہمارا ایک نمائندہ موجود ہے اور ہم انشاءاللہ قوم کے سامنے لائیں گے. اور مذاکرات کے حوالے سے اگر پھر بھی ہمیں لگے گا تو انشاءاللہ ہم پھر بھی یہ یقین سے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی ہر قسم کا اقدام اٹھائیں گے, حکومت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور کہیں سے ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی بدنیت اس میں ہے تو سامنے اس کو لائیں گے اور سٹینڈ بھی لیں گے انشاءاللہ. آپ کو نہیں لگ رہا کہ ابھی تک جو ہے وہ سست روی کی وجہ سے معاملہ تھوڑا سا طول پکڑ رہا ہے؟ دیکھیں جتنی بیرونی اس میں ہماری مداخلت ہے ہمارے, کیونکہ پہلے طالبان کو غیر سنجیدہ قرار دیا جاتا, اب ان کی ٹیم, ان کا وفد ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ جی جلدی سے مذاکرات کا پروسیس شروع ہو, اور حکومتی ٹیم یہ اتنا جلدی کام بھی نہیں ہے جی. اگر آپ دیکھیں اس کو, اتنا جلدی کام بھی نہیں ہے کہ ایک دم ہی بیٹھ جائیں. ابھی تو ان کی کچھ لوگوں کو انہوں نے کل بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے اور ان سے بات چیت کی ہے, کمیٹی میں آئے. ادھر گورنمنٹ نے بھی بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا, ایک نقطہ مولانا سمیع الحق صاحب نے بڑا جو ہے وہ اٹھایا ہے, وہ کسی حد تک ویلڈ بھی ہے, وہ میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں, میں پھر لغاری صاحب آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, اور آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو بتاتے رہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. سمیع الحق صاحب نے کیا کہا مذاکرات سے متعلق, ذرا بتائیے گا. تو یہ اعلان سارا ہو گیا ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ حکومت کی سنجیدگی کس حد تک ہے. ان کو تو شکر کرنا چاہیے تھا. ہم بیچ میں آ گئے تو یہ اللہ کی نعمت ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ تو کہیں رابطہ ہی نہیں کر سکے. ایک ہفتہ ہو گیا کمیٹی بنی ہے, کسی سے ان کا رابطہ, کوئی چینل استعمال نہیں ہوا, نہ ان کی رسائی ممکن ہے ان لوگوں. آپ کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے ان لوگوں تک. پرانے, میں ذرا گزارش کر لوں, پرانے مذاکرات کا سٹیٹس کیا ہے, کیونکہ طالبان نے اب کہا ہے کہ یہ ہماری کمیٹی ہے جو مذاکرات کر رہی ہے, اور پچھلا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ ہمارے وہ جو آپ سے مذاکرات چل رہے تھے ان کا کیا سٹیٹس ہے. یہ بہت کلیئر کر رہے ہیں سمیع الحق صاحب, اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی ایکسس بھی نہیں ہے وہاں تک, آپ کی رسائی نہیں ہے. دیکھیے, انٹیریئر منسٹر اپنی اسمبلی میں بھی یہ اس فلور آف دا ہاؤس میں بات کر چکے ہیں حکیم اللہ مسعود صاحب کے, وہ جو ڈرون حملے کے اندر لیکن طالبان نے کچھ نہیں کہا, مارے گئے تھے, اس سے جو پہلے بات چیت وغیرہ ہوتی تھی. اور ہم لوگ بڑی اپنی کمپلیٹ ہیوملٹی کے اندر ہم لوگ مولانا سمیع الحق صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں کہ یہ لوگ بیچ میں آئے, اور ان کی طالبان کی کمیٹی آئی ہے اور ہمارے ساتھ بات چیت. ہمارے ساتھ کا مطلب ہے حکومت صرف نہیں, پورے ملک کی جو پولیٹیکل سوسائٹی ہے اس نے جو ایک سپورٹ کا اظہار کیا ہے پیس ٹاکس کے انیشیٹیوز کو, انیشیٹو کو, اس کے ہم نہایت شکر گزار ہیں. اور اس میں کوئی ایگو پرابلم نہیں ہے ہمیں کہ ہم کسی کے شکر گزار نہ ہوں اور کسی کے شکر گزار ہوں. میرے اندازے کے مطابق اب جو پرائم منسٹر نے جو انیشیٹ کیا ہے یہ ایفرٹ ود دی سپورٹ آف
all other the political parties. اس کے اندر for the first time ایک ریسپروسٹی کے تحت طالبان نے بھی ایک اپنے ایٹ لیسٹ فیس 3 4 5 حضرات کا سامنے کیا ہے کہ آخر پہلے بات ہوتی تھی کس سے بات چیت ہو رہی ہے, کون ہے ان کے ریپرزینٹیٹیوز, آپ کے ریپرزینٹیٹیوز کون ہیں. تو ایٹ لیسٹ وی ہیو ریچڈ اے اسٹیج جہاں دونوں کے ریپرزینٹیٹیو سامنے آ گئے. اس سے پہلے تھے, اس سے پہلے بھی تار حفاظت ڈیٹول, نیسلے نیڈو ون پلس, پیٹ محفوظ, صحت بھرپور. لینا ہو فری فیس بک بنا پریشانی, آجا ٹیلینور ٹاک شاپ کے نیٹ ورک پر جا. اسٹینڈ بائی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سب سے پہلے جو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا کلیئرٹی ہونا اور ٹائم فریم جو ہے وہ ہونا اتنا اہم نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے بھی مذاکرات ہوئے اور اس سے پہلے آپریشن بھی ہوئے, لیکن دونوں کے نتائج اچھے بھی اور برے دونوں ہمارے سامنے آئے. لیکن اس وقت جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ کیا طالبان کی جانب سے بھی جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ تمام لوگ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, رہے ہیں, ان کا پاکستان کی جمہوریت آئین پر بھی پورا جو ہے وہ یقین ہے. تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جمہوریت یا آئین کو مانتے ہیں, لیکن کنڈیشنل مشروط طور پر جو ہے وہ مانتے ہیں. لیکن اگر یہ مذاکرات خاکم بدہن ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا اس ملک میں ایک تفریق نہیں ہو جائے گی کہ کون اس سوچ کی عکاسی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے اور کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ بہت کلیئر ہو جائے گا, بڑا آبویس ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو جائے گا لغاری صاحب؟ میرے خیال میں جی جو بھی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف پولیٹیکل پارٹی بات کرے گی, چاہے پیس ٹاک سکسیسفل ہوں یا نہ ہوں, کسی بھی سٹیج کے اوپر آن اینی ادر ایشو انکلوڈنگ دس, وہ اور جو پاکستان کی عوام کی انٹرسٹ کے خلاف بات کرے گی, ظاہر ہے اس کو پھر عوام کے اندر وہ جی بھگتنا بھی پڑے گا. انٹرسٹ ایسے پتہ چلے گا آج آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے, میں گزارش کر لوں, میں سر گزارش بھی کروں نا ساتھ ساتھ, اگر آپ ٹاکس کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ اس وقت سب پاکستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کل آپریشن کریں گے تو آپ اگر یہ کہیں گے نہ کریں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ ملکی مفاد میں بات نہیں کر رہے. میں آپ کو عرض کروں, ایک تو یہ ہے, ایک یہ بات آپ کو کمپلیٹلی کلیئر ہونی چاہیے کہ جتنا بھی کنسنسس پولیٹیکلی ڈیولپ ہو جس بھی ایفرٹ کے اندر, اتنا زیادہ حکومت کو اور نیگوشیٹنگ پارٹی کو ہمیشہ سپورٹ ملتی ہے. اس لیے حکومت کی ہمیشہ, ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ جی یونینیمٹی کے ساتھ کسی ایشو کے اندر بندہ اس کو جا کے فیس کرنا شروع کرے. اگر یونینیمٹی کسی کے اندر نہیں بھی ہوتی, پھر بھی پاکستان کی عوام نے, جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے پارلیمان کے اندر, جس کی حکومت ہوتی ہے, اس کو مکمل اختیار عوام کی طرف سے جمہوری طور پہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق صحیح چیز ہے وہی آپ جی کریں. پیس ٹاکس کے لیے شکر الحمدللہ, ہم خاص طور پہ اپوزیشن پارٹیز کے مشکور ہیں کہ انہوں نے کس چیز نے مجبور کیا آپ کو اس 8-9 مہینے کے اندر, کس چیز نے مجبور کیا کہ دوبارہ مذاکرات؟ میں کہتا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے, میں مذاکرات کا حامی ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کو کون سی ایسی چیز تھی جس نے اتنی کلنگز کے بعد دوبارہ مجبور کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ یہی سوال ایک اور میں اپنے آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں آپ کی طرف سے. اگر آپریشن خدا نہ خواستہ کبھی کسی دن شروع ہوگا تو یہی سوال ہوگا آپ کو کس نے مجبور کیا یا کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ آپریشن, ٹھیک ہے اختیار ہے حکومت نے, گورننس تو حکومت کا کام ہے آپریشن. میں آپ کو بتاؤں, ہمیں پیس کی جو ایک ایپیٹائٹ ہوتی ہے نا, اس نے جی مجبور کیا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں تاکہ منیمم کولیٹرل ڈیمیج کے ساتھ ٹھیک اور منیمم ایشوز کے ساتھ اس معاملات کو ریزالو ہم جی کر سکیں. وہ اللہ خیر. اور جب ہم پیس ٹاکس کے اندر گئے ہیں تو بطور حکومت کے اور بطور ایک میجورٹی سٹیک ہولڈر کے, ہم لوگ اس وقت آپریشن کے متعلق اس کی سوچ بھی نہیں رکھنا چاہتے. ٹھیک ہے, منیمم کولیٹرل ڈیمیج ہو, وہ نقطہ آپ کو تھوڑا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مطلب اس حد تک چلے جائیں معاملات کے, نقصان کم ہو. اور اچھی بات ہے, ایک ریاست کو اسی طرح سوچنا چاہیے. شادی, کیا لائن ڈرا نہیں ہو جائے گی اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے؟ کیونکہ طالبان کی جانب سے کچھ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی سیاست کھیلی گئی ہے, انہوں نے ابھی جو ہے وہ اسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے نام آگے رکھ دیے اور بتا دیا. انہوں نے بھی, اب دیکھیں ذرا ملاحظہ کیجئے, اگر عمران خان صاحب شامل بھی ہو جاتے اس کمیٹی, 5 رکنی کمیٹی میں, تو کیا وہ رستم شاہ مومن صاحب سے مذاکرات کرتے؟ دیکھو, میں تھوڑا سا کلیئر کروں, اگر آپ مجھے 2 ٹائم دے رہے. ایک تو رستم شاہ کے بارے میں آپ کے ریکارڈ کو درستی کے لیے, جس وقت اس کو فون آئے مذاکرات کمیٹی کا, تو اسی وقت نے ٹی وی پہ بتایا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا, مجھے ابھی آپ لوگوں سے خبر میرے شو میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک
کل یا پرسوں میں ایک اور شو میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے خود جواب دیا کہ میں پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوں، میں پاکستان کا نمائندہ ہو کے کام کروں گا اور مجھے کوئی پتہ نہیں، میں کسی پارٹی کا بولے کہ میرا ماننا ہے تو اس لیے میرا کھانا پوری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ میں ایک نقطہ کلیئر کر لیں، ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے وہ ہم نے نام نہیں دیا ان کا، لیکن انہوں نے خود ان کو لے لیا ہے، ہم اون کرتے ہیں ان کو، وہ ہماری پارٹی کے خود نہیں کر رہے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں کر رہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پہلے سے کہا ہے کہ کمیٹی کے بارے میں مکمل اعتماد ہے، جو لوگ اس میں ہیں، اس میں ایک ہمارے آلریڈی ہماری پارٹی پرویز کے ہیں، خٹک صاحب نے ان کا نام نہیں دیا، نام نہیں دیا ان کو. ٹھیک ہے، آپ کا announce ٹرسٹ کیا ہے، کیا شاہد سید صاحب کہہ رہے ہیں ان کا آپ کی تعلق پارٹی سے نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی کا تعلق ہے. نہیں پارٹی اس حوالے سے اگر وہ آئے ہیں تو ایس پارٹی بنی ہے، ایس پی ٹی آئی بنی انہوں ہے. نے کہا بحثیت پاکستانی میں اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ایک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مذاکراتی جو حکومتی کمیٹی بنی تھی اس میں ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی یہ طالبان کے سفیر تھے، اور جو طالبان نے اپنے بندے دیے وہ ان کا سیاسی ونگ تھا، اور یہ ہم نے فلور بھی کہا ہے، میں پھر بھی کہوں گا. مجھے الیکشن کے پہلے انہوں نے خبر دیا تھا اور ہمارے مرکزی صدر نے یہ بات کہی تھی کہ ہم سمجھ کے الیکشن کا جو ریفری ہے وہ فخروبہ، یہ پتہ چلے کہ حکیم اللہ مسعود ہے، اور حکیم اللہ نے ہمیں پہلے بتایا کہ آپ تینوں الیکشن نہ کریں اور یہ 4 کریں گے، اور وہی ہوا تھا. وہ تو نہیں مانتے دونوں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سب کو فیئر. 5 سال پہلے یہ جیتے ہیں، اس وقت بھی وہ تھا. لہذا یہ بات